بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور شیاطین سے گھر کی حفاظت کے چند اعمال بتائے، وظیفے بتائے۔ گویا وہ گھر کی حفاظت کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ ان میں سے دو کا ذکر میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جب آپ یہ ویڈیو پورا سن لیں گے تو اس کے آخر میں اس کا لنک آ جائے گا، آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ تیسرا جو گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، دعا پڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور شیطان کی ٹولی ہوتی ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں شب بسر کرنے کا موقع مل گیا، رات گزارنے کی گنجائش نکل آئی۔ پھر جب آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے چلو کھانے کا بھی موقع مل گیا، اس میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ اور اگر دونوں موقع پر وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا، تو شیطان کہتا ہے نہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ ملی ہے، نہ اس آدمی نے اپنے کھانے میں ہمیں شامل ہونے کا موقع دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، معمولی سا ذکر ہے، معمولی سا اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، اور شیطان سے گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ چوتھا جو گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور عمل ہے وہ ہے گھر میں کثرت سے خوب اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ گھر کو خوشبودار بنا دیتی ہے، پاک کو صاف کر دیتی ہے، اور پھر شیطان کو اس خوشبو کی وجہ سے بھاگنا پڑتا ہے۔ شیطان گندا ہے، گندگی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے کھجور کی سی ہے کہ اس کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گل ریحان کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اندرائن کیسی ہوتی ہے کہ اس کا مزہ بھی، ٹیسٹ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فرشتے قریب آتے ہیں، نورانی مخلوق قریب آتی ہے اور گھر کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر اپنے گھر میں یا کھلیان میں تھے، پاس میں بچہ یحییٰ سویا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، گھوڑی بدک رہی ہے، تلاوت بند کر دی، گھوڑی نے بدکنا چھوڑ دیا، پھر تلاوت شروع کی، گھوڑی بدکنے لگی، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان کا سا اوپر ہے، اس میں چراغ کی سی روشنی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ بہت اوپر چلا گیا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، رسول اللہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت پر حاضر ہو رہے تھے تلاوت سننے کے لیے۔ اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے تو ان فرشتوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان کا مشاہدہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان کے بھاگنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو یہ 4 گھر کی حفاظت کے ذرائع ہو گئے، اسباب ہو گئے جو بہت آسان ہیں، ہم غفلت نہ برتیں، ان کو اپنے عمل میں لے آئیں، انشاءاللہ گھر جنات و شیاطین سے محفوظ رہیں۔